السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو اور گنجے جادوگر۔ شام کا وقت تھا۔ امرو عیار ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک بکری کا بچہ گھاس چرتے ہوئے نظر آیا۔ امرو رک گیا اور بکری کے بچے کی طرف دیکھنے لگا۔ بکری کا بچہ سفید رنگ کا تھا جس پر سرخ رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ امرو کو بکری کا بچہ بہت پسند آیا کیونکہ اسے بکریاں پالنے کا بہت شوق تھا اور اس نے کئی بکریاں پال رکھی تھیں۔ امرو کا دل چاہا کہ وہ بکری کا بچہ اپنے ساتھ لے جائے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے وہاں اپنے علاوہ اور کوئی انسان نظر نہ آیا تو وہ بکری کے بچے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جیسے ہی بکری کے بچے کے قریب پہنچا تو بکری کے بچے نے اسے دیکھ کر ایک طرف دوڑ لگا دی اور امرو حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ارے کہاں بھاگتے ہو؟ رک جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، امرو نے چیخ کر کہا، اور پھر وہ بھی بکری کے بچے کے پیچھے بھاگ پڑا۔ مگر بکری کا بچہ بہت پھرتیلا اور تیز تھا، اس لیے وہ چند ہی لمحوں میں بھاگتے ہوئے کافی دور چلا گیا تھا اور دوبارہ گھاس کھانے لگ گیا تھا۔ امرو کا بھاگتے بھاگتے سانس پھول گیا تو وہ رک گیا اور سستاتے ہوئے بکری کے بچے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ بکری کے بچے کو پکڑنے کے لیے اسے چالاکی سے کام لینا پڑے گا۔ آقا، آپ کیوں خود کو تھکا رہے ہیں؟ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اس لیے آپ زیادہ نہیں بھاگ سکتے۔ بکری کے بچے کو چھوڑ دیں، وہ آپ کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اسی لمحے امرو کو زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی تھی تو امرو زنبیل کی طرف دیکھنے لگا۔ محافظ بونے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا میں تمہیں بوڑھا نظر آتا ہوں؟ امرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ معافی چاہتا ہوں آقا، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، لیکن حقیقت کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا نا۔ محافظ بونے کی گھگیائی ہوئی آواز سنائی تھی۔ مجھے یہ بکری کا بچہ پسند آ گیا ہے اور میں اسے ضرور پکڑوں گا، امرو نے کہا۔ آقا، یہ بکری کا بچہ نہیں ہے، محافظ بونے نے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ بکری کا بچہ نہیں تو کیا پھر ہاتھی کا بچہ ہے؟ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے زنبیل سے رسیوں کا ایک جال نکالا اور دبے قدموں بکری کے بچے کی طرف بڑھنے لگا۔ بکری کے بچے کے قریب پہنچتے ہی اس نے رسیوں والا جال اس پر پھینکا تو جال بکری کے بچے پر جا گرا اور وہ جال میں قید ہو گیا، اور پھر وہ جال سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ امرو نے آگے بڑھ کر بکری کے بچے کو جال سمیت اٹھا لیا تو وہ منمنانے لگا۔ اب میری گرفت سے کیسے بھاگو گے؟ تم نے مجھے بھگا بھگا کر بہت تھکا دیا ہے، اب تم میرے پاس رہو گے، امرو نے مسکراتے ہوئے بکری کے بچے سے کہا، اور پھر اس نے اسے رسیوں والے جال سے آزاد کیا اور جال زنبیل میں ڈالنے کے بعد بکری کے بچے کو بغل میں دبائے وہ اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ! اچانک امرو عیار کو ایک لڑکی کی آواز سنائی تھی تو وہ ٹھٹک کر رک گیا اور اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جس نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے سر پر ہیروں کا سرخ رنگ کا تاج تھا اور اس نے گلے میں سونے کا ایک ہار بھی پہنا ہوا تھا۔ امرو حیرت بھری نگاہوں سے لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی اسے کسی ملک کی شہزادی نظر آ رہی تھی۔ اے لڑکی، تم کون ہو اور اس ویران جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ امرو نے پوچھا۔ میرا نام شہزادی گلنار ہے اور میں ملک آٹان کی شہزادی ہوں۔ یہ بکری کا بچہ میرا ہے، اسے میرے حوالے کر دو، لڑکی نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا تو امرو عیار کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ مگر یہ بکری کا بچہ تو مجھے جنگل سے ملا ہے، امرو نے کہا۔ لیکن ہے تو میرا ہی نا، تم اسے میرے حوالے کر دو، شہزادی گلنار نے طنزیہ لہجے میں کہا تو امرو کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات ابھر آئے اور اس نے بکری کا بچہ شہزادی گلنار کے حوالے کر دیا۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ اچانک شہزادی گلنار نے امرو سے کہا تو وہ چونک پڑا۔ مدد؟ کیسی مدد؟ امرو نے پوچھا۔ بصرہ میں ایک شخص رہتا ہے، اس کا نام امرو عیار ہے، شاید تم اسے جانتے ہو، میں نے اس کے گھر جانا ہے، شہزادی گلنار نے بتایا تو امرو اپنا نام سن کر چونک پڑا۔ ہاں، میں امرو کو جانتا ہوں، مگر آپ امرو سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ امرو نے پوچھا۔ تم اس بات کو چھوڑو، اگر تم مجھے امرو کے گھر تک پہنچا دو گے تو میں تمہیں بہت سارا انعام دوں گی، شہزادی گلنار نے کہا تو انعام کا سن کر امرو کی رال ٹپکنے لگی۔ شہزادی گلنار، آپ جس شخص سے ملنا چاہتی ہیں وہ میں ہی ہوں، میرا نام ہی امرو ہے، اب بتائیں آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو شہزادی گلنار چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ او، کیا واقعی تم امرو ہو؟ مگر میں کیسے یقین کر لوں کہ تم امرو ہو سکتا ہے تم کوئی چور اچکے ہو اور مجھ سے انعام لینے کے لالچ میں جھوٹ بول رہے ہو، شہزادی گلنار نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اسی وقت شہزادی گلنار کے گرد سرخ رنگ کا دھواں چھا گیا اور وہ سرخ دھوئیں میں قید ہو گئی اور ساتھ ہی شہزادی گلنار کے حلق سے چیخیں نکلنے لگ گئیں۔ امرو عیار حیران و پریشان کھڑا سرخ دھوئیں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد جب دھواں ختم ہوا
تو امرو نے دیکھا کہ اب وہاں نہ شہزادی گلنار تھی اور نہ ہی بکری کا بچہ۔ ارے یہ شہزادی گلنار کہاں غائب ہو گئی ہے؟ اور وہ سرخ دھواں کیسا تھا؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ شہزادی گلنار کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ اس سے کیوں ملنا چاہتی تھی اور اب وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے زمیل میں سے سلیمانی تختی نکال لی۔ وہ سلیمانی تختی سے شہزادی گلنار کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ سلیمانی تختی، شہزادی گلنار مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی اور وہ کہاں غائب ہو گئی ہے؟ امرو نے سلیمانی تختی سے پوچھا۔ شہزادی گلنار آپ سے اپنی پریشانی کے سلسلے میں ملنا چاہتی تھی اور اسے جاکا جادوگر نے اغوا کر لیا ہے۔ سلیمانی تختی پر الفاظ ابھر آئے۔ یہ پڑھتے ہی امرو کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ سلیمانی تختی، پوری تفصیل بتاؤ، شہزادی گلنار کو کیا پریشانی تھی اور یہ جاکا جادوگر کون ہے، کہاں رہتا ہے اور اس نے شہزادی گلنار کو کیوں اغوا کیا ہے؟ امرو نے پریشان کن لہجے میں پوچھا۔ جاکا جادوگر دنیا کا خطرناک جادوگر ہے اور وہ خوفناک وادی میں رہتا ہے۔ شہزادی گلنار کے پاس جو بکری کا بچہ ہے وہ اس کا بھائی شہزادہ اسد ہے، جسے جاکا جادوگر نے جادو سے بکری کا بچہ بنا دیا ہے۔ شہزادی گلنار تمہارے پاس مدد مانگنے آ رہی تھی تاکہ تم اس کے بھائی کو جاکا جادوگر کے جادو سے آزادی دلا سکو، مگر جب جاکا جادوگر کو جادو کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ تم سے مدد مانگ رہی ہے تو اس نے فوراً اسے اغوا کر لیا تاکہ وہ تمہیں جاکا جادوگر کے بارے میں نہ بتا سکے۔ سلیمانی تختی پر الفاظ ابھر آئے۔ جاکا جادوگر نے شہزادی گلنار کے بھائی کو بکری کا بچہ کیوں بنا دیا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ شہزادی گلنار کا چھوٹا بھائی شہزادہ اسد نیم پاگل ہے۔ ان کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور ملک آڈان کا نظم و نسق شہزادی گلنار ہی چلا رہی ہے۔ رعایا شہزادی گلنار سے بہت خوش ہے اور اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ شہزادی گلنار اپنے بھائی شہزادہ اسد کا بہت خیال رکھتی ہے۔ جاکا جادوگر کی خواہش ہے کہ وہ کسی ملک کا بادشاہ بن کر انسانوں پر حکومت کرے۔ اس نے جادو کے ذریعے معلوم کیا کہ کس ملک کا بادشاہ نہیں ہے تو اسے ملک آٹان کے بارے میں معلوم ہوا۔ وہ اسی وقت شہزادی گلنار کے پاس پہنچ گیا اور اسے پیشکش کی کہ وہ اس سے شادی کر لے تاکہ وہ ملک آٹان کا بادشاہ بن جائے، پھر وہ دونوں پوری دنیا پر راج کریں گے۔ مگر شہزادی گلنار نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کسی شہزادے سے ہی شادی کرے گی۔ جاکا جادوگر کو یہ سب برا لگا اور اس نے اسی وقت شہزادہ اسد کو بکری کا بچہ بنا دیا اور شہزادی گلنار کو دھمکی دی کہ اگر اس نے 1 مہینے کے اندر اندر اس سے شادی نہ کی تو وہ شہزادہ اسد کو ہلاک کر دے گا اور اس کے ملک پر زبردستی قبضہ کر لے گا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ شہزادی گلنار شہزادہ اسد کو بکری کا بچہ بنے دیکھ کر رونے لگی۔ شہزادی گلنار کو اس کے وزیر نے بتایا تھا کہ بصرہ میں امرو عیار رہتا ہے جو شہزادہ اسد کو نہ صرف اصلی حالت میں لا سکتا ہے بلکہ وہ جاکا جادوگر کا بھی خاتمہ کر سکتا ہے۔ تو شہزادی گلنار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ مسلسل سفر کرنے سے وہ بہت تھک گئی تھی، اس لیے وہ جنگل میں آرام کر رہی تھی کہ اس کے گھوڑے کو ایک سانپ نے ڈس لیا، جس کی وجہ سے اس کا گھوڑا مر گیا اور وہ پیدل ہی بصرہ کی طرف جا رہی تھی کہ تمہیں بکری کا بچہ مل گیا۔ سلیمانی تختی پر الفاظ ابھر آئے جنہیں پڑھنے کے بعد امرو نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے سلیمانی تختی کو زمیل میں ڈال دیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ جاکا جادوگر کیسے ملک آٹان کا بادشاہ بنتا ہے، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے پاؤں سے عام جوتے اتار کر زمیل میں ڈالے اور اڑنے والے جوتے نکال کر پہن لیے۔ اڑنے والے جوتوں، مجھے خوفناک وادی کے قریب پہنچا دو۔ امرو نے اڑنے والے جوتوں کو حکم دیا تو دوسرے ہی لمحے اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ شمال کی طرف اڑنے لگا۔ جاکا جادوگر انتہائی خوفناک شکل و صورت کا مالک تھا۔ اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں بھی تھیں۔ اس کی مونچھیں بے حد لمبی تھیں جس سے اس کا چہرہ خوفناک ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کانوں میں ہر وقت زرد رنگ کی بالیاں پہنے رہتا تھا۔ جاکا جادوگر بہت سی جادوئی قوتوں کا مالک تھا۔ اس کی جادوئی طاقتیں اتنی زیادہ تھیں کہ اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی بھی جادوگر نہ کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سب جادوگر اس سے ڈرتے تھے اور اس کے مقابلے پر آنے سے کتراتے تھے، حتیٰ کہ طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب بھی اس سے ڈرتا تھا۔ جاکا جادوگر اپنے 5 شاگرد گنجے جادوگروں، غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ خوفناک وادی میں بنائے جادوئی محل میں رہتا تھا۔ اس کا محل خوفناک وادی میں بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان میں بنا ہوا تھا۔ گنجے جادوگروں کے سر گنجے تھے، ان کے سروں کے درمیان میں صرف ایک بالوں کی چوٹی تھی۔ وہ ہر وقت نیلے رنگ کے لباسوں میں ملبوس رہتے تھے۔ جاکا جادوگر ملک آٹان کی شہزادی گلنار سے شادی کر کے اس ملک کا بادشاہ بننا چاہتا تھا، مگر شہزادی گلنار کے انکار کے بعد اس نے اس کے نیم پاگل بھائی شہزادہ اسد کو بکری کا بچہ بنا دیا تھا اور اس نے شہزادی گلنار کو
1 مہینے کی مہلت دی تھی کہ وہ اس سے شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ کچھ دن کے بعد اس نے جادو کے ذریعے شہزادی گلنار کے بارے میں معلوم کیا کہ کیا شہزادی گلنار اس سے شادی کے لیے راضی ہوئی ہے یا نہیں، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ شہزادی گلنار اپنی مدد کے لیے امرو نامی شخص کے پاس جا رہی ہے تو وہ بہت غضبناک ہوا، اور اس نے اسی وقت شہزادی گلنار کو سرخ دھوئیں کی مدد سے اغوا کر کے اپنے محل کے ایک کمرے میں قید کر دیا تھا۔ جاکا جادوگر امرو کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا کیونکہ وہ خوفناک وادی میں 10 سال سے رہ رہا تھا اور اس کا کبھی بھی امرو سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ البتہ ایک بار اس کے ایک دوست طوفان جادوگر نے اسے امرو کی عیاریوں اور مکاریوں کے بارے میں بتایا تھا، لیکن جاکا جادوگر نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی کیونکہ اسے امرو سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جاکا جادوگر اس وقت تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے محل کی راہداری کے آخری کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ آخری کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دایاں ہاتھ دروازے کی طرف کیا۔ اس کے ہاتھ کی انگلی سے سرخ رنگ کی لہریں نکل کر دروازے پر پڑیں اور دروازہ کھل گیا تو جاکا جادوگر اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک پلنگ پر شہزادی گلنار بیٹھی تھی۔ بکری کا بچہ اس نے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ جاکا جادوگر کو غصے سے گھور رہی تھی۔ جاکا جادوگر اس کے قریب پلنگ پر بیٹھ گیا۔ شہزادی، تم کیا سمجھتی تھی کہ تم امرو کے ذریعے مجھے ہلاک کرا دو گی؟ شاید تم میری طاقت سے واقف نہیں ہو۔ میں ایک ہی پھونک سے امرو کو جلا کر راکھ کر ڈال لوں گا۔ میں نے اپنا پروگرام تبدیل کر لیا ہے۔ اب میں تمہارے ملک پر جادو کے ذریعے قبضہ کر کے تم سے شادی کر لوں گا۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرے مقابلے میں کون آتا ہے۔ جو بھی میرے سامنے آئے گا میں اسے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ جاکا جادوگر نے وسیلے لہجے میں کہا۔ جاکا جادوگر، میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ امرو مجھے ضرور تمہاری قید سے نہ صرف آزادی دلانے آئے گا بلکہ تمہیں ایسی موت مارے گا کہ تم مرنے کے بعد بھی یاد رکھو گے۔ شہزادی گلنار نے بھی غصیلے لہجے میں کہا تو دوسرے ہی لمحے جاکا جادوگر کا ہاتھ گھوما اور کمرہ چٹاخ کی آواز سے گونج اٹھا۔ جاکا جادوگر کا زوردار تھپڑ شہزادی گلنار کے چہرے پر پڑا تھا جس سے شہزادی گلنار کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ بکواس بند کرو شہزادی، اگر تم میری ہونے والی بیوی نہ ہوتی تو میں تمہیں اس گستاخی کی بھیانک سزا دیتا۔ تم جس امرو پر مان کر رہی ہو میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ جاکا جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جاکا جادوگر، تم امرو سے مقابلہ کر کے دیکھ لو، پھر تمہیں اپنی طاقت کا پتہ چل جائے گا، شہزادی گلنار نے طنزیہ لہجے میں کہا تو جاکا جادوگر کو مزید غصہ آ گیا۔ ٹھیک ہے شہزادی، پھر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں نے امرو کو ہلاک کر دیا تو تم مجھ سے شادی کر لو گی۔ جاکا جادوگر نے کہا ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں۔ شہزادی گلنار نے چند لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی جو جاکا جادوگر نے بھی دیکھ لی تھی، مگر اسے اپنی جادوئی طاقتوں پر بے حد ناز تھا، اس لیے وہ طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ جاکا جادوگر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا تو زمین پھٹی اور ایک پتلا باہر نکل آیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ پتلے نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ امرو کہاں ہے؟ جاکا جادوگر نے پوچھا۔ آقا، امرو اس وقت خوفناک وادی میں داخل ہو چکا ہے اور آپ کا محل تلاش کر رہا ہے، پتلے نے اسی انداز میں کہا تو جاکا جادوگر یوں چھل پڑا جیسے اس کے پاؤں پر چونٹی نے زور سے کاٹ لیا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پتلے کو دیکھنے لگا۔ اس کے دماغ میں آندیاں چل رہی تھیں۔ او امرو خوفناک وادی میں پہنچ چکا ہے؟ او ٹھیک ہے، تم جاؤ، جاکا جادوگر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو پتلا واپس زمین میں چلا گیا اور زمین واپس برابر ہو گئی۔ جاکا جادوگر حیران و پریشان ہو رہا تھا کہ امرو کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ خوفناک وادی میں رہتا ہے۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے ایک اور منتر پڑھ کر دیوار پر پھونک ماری تو دیوار پر ایک جھماکے سے منظر ابھر آیا اور منظر میں 5 گنجے جادوگر نظر آنے لگے جو ایک چٹان کے قریب بیٹھے ایک بکرے کا گوشت کھانے میں مصروف تھے۔ شاشا، بادشاہ، تاشا، کاشا، ماشا، جاکا جادوگر نے چیختے ہوئے کہا تو 5 جادوگر جاکا جادوگر کی آواز سن کر اچھل پڑے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے جیسے جاکا جادوگر ان کے قریب موجود ہو اور اس نے ان کی چوری پکڑ لی ہو۔ او یہ تو آقا کی آواز ہے، جاکا جادوگر نے بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ خبیثو، میں تمہارا آقا جاکا جادوگر بول رہا ہوں، جاکا جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ او حکم کرے آقا، شاشا جادوگر نے کہا تو جاکا جادوگر انہیں ہدایات دینے لگا۔ خوفناک وادی کے قریب پہنچتے ہی امرو عیار زمین پر اتر آیا اور اس نے اڑنے والے جوتے اتار کر زنبیل میں ڈالے اور عام جوتے نکال کر پہن لیے۔ پھر وہ خوفناک وادی کی طرف دیکھنے لگا جہاں ہر طرف بلند و بالا پہاڑ تھے۔ امرو نے اللہ کا نام لیا
اور خوفناک وادی میں داخل ہو گیا۔ امرو ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک اس کے آگے جھماکا ہوا اور زمین میں گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہی ایک خلا پیدا ہو گیا اور پھٹی ہوئی زمین میں سے 5 گنجے جادوگر باہر نکل آئے۔ امرو گنجے جادوگروں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ گنجے جادوگروں کے سروں کے درمیان میں ایک بالوں کی چوٹی تھی اور انہوں نے ہاتھوں میں تلواریں پکڑ رکھی تھیں۔ اچھا، تو یہ ہے وہ بوڑھا امرو عیار جو ہمارے آقا جاکا جادوگر کو ہلاک کرنے آ رہا ہے، ایک گنجے جادوگر نے امرو کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شاشا جادوگر، میں تو اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا، دوسرے گنجے جادوگر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر وہ پانچوں امرو عیار کی طرف بڑھنے لگے۔ امرو عیار گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹنے لگا۔ رک جاؤ گنجے جادوگر، کا کون ہو تم؟ اپنی طرف گنجے جادوگروں کو بڑھتا دیکھ کر امرو عیار نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں کہا، ہم اپنے آقا جاکا جادوگر کے حکم پر تمہیں قتل کرنے آئے ہیں، کیونکہ تم ہمارے آقا جاکا جادوگر کو ہلاک کرنا چاہتے ہو۔ شاشا جادوگر نے کہا، کس کمبخت نے جاکا جادوگر کو کہا ہے کہ میں اسے ہلاک کرنے آیا ہوں؟ مجھے تو جادو بھی نہیں آتا، امرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ شاشا جادوگر، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے ہلاک کر دو۔ اسی وقت جاکا جادوگر کی چیختی ہوئی آواز سنائی تھی تو وہ سب اس طرف دیکھنے لگے جس طرف ایک چٹان پر جاکا جادوگر کی شکل ابھری ہوئی تھی اور وہ غصیلی نگاہوں سے امرو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جاکا جادوگر کو دیکھ کر گنجے جادوگروں کے چہروں پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر ایک جھماکے سے جاکا جادوگر کی تصویر غائب ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ پانچوں تلواریں لہراتے ہوئے امرو کی طرف بڑھنے لگے۔ امرو کا خیال تھا کہ وہ عیاری سے گنجے جادوگروں کو بے وقوف بنا کر جاکا جادوگر کے محل کی طرف چلا جائے گا، مگر جاکا جادوگر نے اس کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ امرو نے بھی بجلی کی سی تیزی سے زمین میں ہاتھ ڈال کر تلوار نکال لی اور اسے فضا میں لہرانے لگا۔ آؤ گنجے جادوگروں، میں تم پانچوں کا وہ حشر کروں گا کہ تمہیں اپنی نانی اماں یاد آ جائے گی، امرو نے گڑاتے ہوئے کہا۔ پانچوں گنجے جادوگر امرو کی طرف بڑھے اور پھر شاشا جادوگر امرو پر تلوار سے وار کرنے لگا، مگر امرو بڑی پھرتی اور بہادری کے ساتھ اس کے وار تلوار پر روک رہا تھا۔ چاروں گنجے جادوگر بھی امرو کے قریب پہنچ گئے تھے اور انہوں نے چاروں طرف سے امرو کو گھیر لیا تھا۔ اچانک امرو زمین پر بیٹھتے ہوئے ان کے گھیرے سے نکلا اور اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ پانچوں گنجے جادوگر امرو کی طرف بڑھے، مگر امرو نے تھوڑی دور جاتے ہی زمین سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اسے غائب ہوتے دیکھ کر پانچوں گنجے جادوگر ٹھٹک کر رک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ او یہ امرو کہاں غائب ہو گیا ہے؟ شاشا جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ امرو ہم سے ڈر کر اس چٹان کے پیچھے چھپ گیا ہے، بادشاہ جادوگر نے ایک چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بے وقوف جادوگر، امرو ابھی یہی موجود تھا، پھر وہ کیسے اس چٹان کے پیچھے پہنچ گیا؟ شاشا جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ امرو خاموشی سے گنجے جادوگروں کی باتیں سن رہا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ اس نے تلوار زنبیل میں ڈالی اور زنبیل سے سرخ مرچوں کی ایک پڑیا نکال کر گنجے جادوگروں کی طرف بڑھنے لگا۔ گنجے جادوگروں کے قریب پہنچتے ہی اس نے پڑیا کھول کر سرخ مرچیں گنجے جادوگروں پر پھینک دیں تو سرخ مرچیں گنجے جادوگروں کی آنکھوں میں پڑیں تو وہ یکدم اپنی تلواریں زمین پر پھینکتے ہوئے چیخنے چلانے لگے۔ او میری آنکھوں میں مرچیں کس نے پھینک دی ہیں؟ امرو کو شاشا جادوگر کی آواز سنائی تھی۔ ہائے ہائے میری آنکھیں، میں مر جاؤں گا، میری آنکھوں میں بھی کسی نے مرچیں ڈال دی ہیں، ماشا جادوگر نے بھی چیختے ہوئے کہا۔ امرو مسکراتے ہوئے چند لمحے گنجے جادوگروں کو تکلیف کی شدت سے ناچتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ جاکا جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر دیوار پر پھونک ماری تو دیوار پر ایک منظر ابھر آیا۔ جاکا جادوگر غور سے منظر میں دیکھنے لگا۔ منظر میں گنجے جادوگر نظر آ رہے تھے جو زمین پر بے ہوش پڑے تھے اور امرو وہاں سے غائب تھا۔ یہ منظر دیکھ کر جاکا جادوگر حیرت سے چونک پڑا، اس کی آنکھیں پھٹنے لگیں۔ او یہ گنجے جادوگروں کو کس نے بے ہوش کر دیا ہے؟ جاکا جادوگر بڑبڑایا اور پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے آنکھیں کھول لی تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ اس نے جادو کے ذریعے معلوم کر لیا تھا کہ گنجے جادوگروں کی آنکھوں میں سرخ مرچیں ڈال کر امرو نے انہیں بے ہوش کیا تھا اور اب وہ اس کے محل کی طرف آ رہا تھا۔ امرو تو واقعی بہت عیار انسان ہے، مگر میں اب اسے اپنے محل تک پہنچنے سے پہلے ہی موت کی وادی میں پہنچا دوں گا، جاکا جادوگر نے گڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے منتر پڑھ کر دیوار پر ابھرے منظر کی طرف اپنا دایاں ہاتھ کیا تو اس کے ہاتھ کی ایک انگلی سے سرخ لہریں نکل کر گنجے جادوگروں پر پڑیں تو گنجے جادوگر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ او ہمیں کس نے بے ہوش کیا تھا؟ شاشا جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ خبیث گنجے جادوگروں، تمہیں امرو عیار نے بے ہوش کیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے شاگرد
اتنے نکمے اور کامچور ہوں گے کہ ایک عام انسان کو بھی ہلاک نہیں کر سکیں گے۔ اب میرے محل میں کبھی قدم نہ رکھنا۔ مجھے ایسے جادوگروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ایک چھوٹا سا کام نہ کر سکیں۔ جاکا جادوگر نے کڑاتے ہوئے کہا، آقا ہمیں معاف کر دیں، امرو نے عیاری سے خود کو غائب کر لیا تھا اور ہماری آنکھوں میں مرچیں ڈال دی تھیں۔ آقا ہم امرو کو ابھی ہلاک کر کے اس کی لاش آپ کے قدموں میں لا پھینکیں گے۔ شاشا جادوگر نے التجا کرتے ہوئے کہا، تمہیں ہرگز معافی نہیں ملے گی اور نہ ہی آج سے تم میرے شاگرد ہو۔ امرو کو ہلاک کرنے کے لیے میں کالے شیطان کو بیچ رہا ہوں، جاکا جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے دیوار پر ابھرے منظر کی طرف ہاتھ جھٹکا تو منظر ایک جھماکے سے غائب ہو گیا۔ جاکا جادوگر نے ایک اور منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا تو زمین یوں لرزنے لگی جیسے وہاں زلزلہ آ گیا ہو۔ کالے شیطان، امرو مجھے مارنے کے لیے میرے محل کی طرف آ رہا ہے، تم اسے میرے محل تک پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک کر دو۔ جاکا جادوگر نے کہا، بہت بہتر میرے آقا، میں امرو کی لاش لے کر ابھی آتا ہوں۔ زمین کے اندر سے آواز آئی اور زمین ایک بار پھر لرزنے لگی۔ چند لمحوں کے بعد زمین نے لرزنا بند کر دیا تو جاکا جادوگر پلنگ پر بیٹھ گیا اور کالے شیطان کا انتظار کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ کالا شیطان امرو کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ کالے شیطان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا تھا اور اس سے مقابلہ کرنا امرو کے بس کی بات نہ تھی۔ امرو جاکا جادوگر کے محل کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے سلیمانی تختی سے جاکا جادوگر کے محل کے بارے میں معلوم کر لیا تھا۔ کافی دور آنے کے بعد امرو تھک گیا تو وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے ابھی پتھر پر بیٹھے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ اچانک زمین زور زور سے لرزنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین میں زلزلہ آ گیا ہو۔ امرو کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے ایک جھماکے کے ساتھ ہی اس سے تھوڑے فاصلے پر زمین پھٹی اور ایک کالے رنگ کا بھیانک شکل کا گوریلا باہر نکل آیا جس کے منہ سے گڑاہٹیں نکل رہی تھیں۔ امرو خوفزدہ نگاہوں سے بھیانک گوریلے کی طرف دیکھنے لگا۔ محافظ بونے، یہ کون ہے؟ اچانک امرو نے زنبیل کے محافظ بونے سے سرسراتی آواز میں کہا، آقا یہ کالا شیطان ہے جو جاکا جادوگر کے حکم پر آپ کو قتل کرنے آیا ہے۔ محافظ بونے نے بتایا تو امرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے تلوار نکال لی، کیونکہ کالے شیطان نے اس پر چھلانگ لگا دی تھی۔ کالا شیطان جیسے ہی امرو کے قریب پہنچا تو امرو نے تلوار سے اس کے بازو پر وار کر دیا، مگر کالے شیطان پر تلوار کا کچھ بھی اثر نہ ہوا، بلکہ کالے شیطان نے امرو کو دھکا دیا تو امرو اڑتا ہوا ایک چٹان سے پشت کے بل ٹکرا کر زمین پر گر گیا اور اس کے حلق سے کرپناک چیخ نکل گئی، ہائے کالے شیطان، تم نے میری ہڈیاں توڑ دی ہیں، تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ امرو نے چیختے ہوئے کہا۔ کالا شیطان کڑاتے ہوئے پھر امرو کی طرف بڑھنے لگا۔ آقا آپ ٹھیک تو ہیں؟ اسی لمحے امرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ نہیں، تم یہ بتاؤ میں اسے کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ امرو نے تکلیف سے کراہتے ہوئے پوچھا۔ کالا شیطان اسی طرح کڑاتے ہوئے امرو کی طرف بڑھا تھا۔ آقا کالا شیطان بہت طاقتور ہے اور اس پر نہ ہی آپ کی کسی کراماتی چیز کا اثر ہوگا اور نہ تلوار کا، محافظ بونے نے کہا تو امرو چونک پڑا۔ او، پھر میں اسے کیسے ہلاک کروں گا؟ امرو نے اسی لہجے میں پوچھا۔ آقا کالے شیطان کی آنکھوں میں اس کی طاقت ہے، اگر آپ اسے اندھا کر دیں تو پھر اس کے جسم پر آپ کی کراماتی چیزیں اثر کریں گی، محافظ بونے نے کہا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کالا شیطان اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ امرو کالے شیطان کی آنکھ میں تلوار مارتا، کالے شیطان نے امرو کو گریبان سے پکڑ کر فضا میں بلند کیا اور اپنے منہ کے قریب لے گیا تو امرو کو اس کے منہ سے بو کے بھپکے آتے ہوئے محسوس ہوئے اور اس کا سانس بند ہونے لگا۔ امرو کے پاس کالے شیطان کی آنکھ میں تلوار مارنے کا بہت اچھا موقع تھا۔ اس نے تلوار والا ہاتھ بلند کیا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی تلوار کالے شیطان کی آنکھ میں مارتا، کالے شیطان نے پھر اسے ایک چٹان پر پھینک دیا اور امرو اسی طرح اڑتے ہوئے چٹان سے ٹکرا کر زمین پر گرا اور اس کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی۔ چٹان سے ٹکرانے سے اس کی قوت مدافعت جواب دیتی جا رہی تھی اور وہ نڈال ہوتا جا رہا تھا۔ امرو لڑکھڑاتے ہوئے اٹھنے لگا۔ اس طرح کالا شیطان امرو کے قریب پہنچ گیا اور اس نے پھر امرو کو گریبان سے پکڑ کر اپنے منہ کے قریب کیا تو امرو پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تلوار کی نوک کالے شیطان کی آنکھ میں مارنے لگا، لیکن اسی لمحے کالے شیطان نے دائیں ہاتھ سے امرو کی تلوار پکڑ لی اور ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے تلوار کھینچ کر دور پھینک دی، جو خود بخود امرو کی زنبیل میں چلی گئی۔ کالے شیطان نے امرو کو پشت کے بل زمین پر پٹک دیا تو امرو کے منہ سے پھر کرپناک چیخیں نکل گئیں۔ اسی لمحے کالے شیطان نے اپنا بھاری بھرکم پاؤں اٹھایا اور امرو کے سینے پر رکھنا ہی چاہتا تھا کہ امرو بجلی کی سی تیزی سے کروٹ بدل گیا اور کالے شیطان کا پاؤں دب کی آواز کے ساتھ اسی جگہ پڑا جس جگہ چند لمحے پہلے امرو پڑا تھا۔ اگر امرو یکدم کروٹ نہ بدل جاتا تو اب تک وہ کالے شیطان کے پاؤں کے نیچے دب کر مر چکا ہوتا۔
کالے شیطان نے جب امرو کو بچتے دیکھا تو وہ گڑراتے ہوئے امرو کی طرف بڑھا۔ اس نے پھر امرو کے سینے پر پاؤں مارنے کی کوشش کی، مگر امرو ایک بار پھر کروٹ بدل گیا اور کالے شیطان کا وار پھر خالی ہو گیا۔ اپنے وار خالی جاتے دیکھ کر کالے شیطان کے حلق سے گڑاہٹیں نکلی اور اس نے جھک کر امرو کو گریبان سے پکڑنے کی کوشش کی تو امرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے خنجر داؤدی نکال کر جھکے ہوئے کالے شیطان کی دائیں آنکھ میں مار دیا۔ خنجر داؤدی کالے شیطان کی دائیں آنکھ میں گھس گیا اور کالے شیطان کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی۔ امرو نے بجلی کی سی تیزی سے خنجر داؤدی کالے شیطان کی آنکھ سے نکال کر اس کی دوسری آنکھ میں گھونپ دیا تو ایک بار پھر کالے شیطان کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی، جسے خوفناک وادی گونج اٹھی۔ امرو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اب کالا شیطان اندھا ہو چکا تھا اور اس کے جسم پر امرو کی کراماتی چیزیں اثر کر سکتی تھیں، اس لیے امرو نے خنجر داؤدی زمین میں ڈالا اور تلوار نکال لی۔ کالا شیطان اندھا ہو کر ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ امرو نے اس کے قریب جاتے ہی تلوار سے کالے شیطان کی گردن پر وار کیا تو اس کی گردن کٹ کر دور جا گری اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد وہ دھواں بن کر غائب ہو گیا تو امرو نے خدا کا شکر ادا کیا۔ آقا بچو! اسی لمحے امرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو امرو بے اختیار چونک پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، اسی وقت ایک چٹان کی اوٹ سے گنجے جادوگر نکل کر اس کے قریب آ گئے اور انہوں نے امرو کو گھیرے میں لے لیا۔ گنجے جادوگروں کو دیکھ کر امرو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ گنجے جادوگروں کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور وہ خونخوار نگاہوں سے امرو کو گھور رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں جنہیں وہ فضا میں لہرا رہے تھے۔ امرو، آج تم ہمارے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچو گے۔ تمہاری وجہ سے جاکا جادوگر نے ہمیں اپنی شاگردی سے نکال دیا ہے۔ شاشا جادوگر نے غصے سے کہا۔ شاشا جادوگر، وقت ضائع کرنے کی بجائے اسے فوراً ہلاک کر دو تاکہ ہم اس کی لاش آقا کے پاس لے جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ آقا ہمیں معاف کر کے دوبارہ اپنا شاگرد بنا لیں گے، بادشاہ جادوگر نے کہا تو شاشا جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ امرو کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے لگے۔ امرو ان کے تیور دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ پانچوں غصے میں تھے اور اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ گنجے جادوگروں، رک جاؤ، میری بات سنو، امرو نے چیخ کر کہا تو گنجے جادوگر رک گئے۔ کیا بات ہے؟ شاشا جادوگر نے پوچھا۔ دیکھو شاشا جادوگر، میری تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی تم اصل بات جانتے ہو، امرو نے عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اصل بات؟ کون سی اصل بات؟ شاشا جادوگر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ شاشا جادوگر، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جاکا جادوگر نے منصوبے کے تحت تم پانچوں کو اپنی شاگردی سے نکالا ہے اور اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تم سب کو قتل کر دوں۔ امرو نے کہا تو گنجے جادوگر بے اختیار چونک پڑے۔ او، کیا تم سچ کہہ رہے ہو امرو؟ شاشا جادوگر نے کہا۔ مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنے جادو سے معلوم کر لو، امرو نے لاپرواہی سے کہا تو وہ پانچوں ششو پنج میں مبتلا ہو گئے۔ میں ابھی معلوم کرتا ہوں، شاشا جادوگر نے کہا اور پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو باقی چاروں گنجے جادوگر شاشا جادوگر کی طرف دیکھنے لگے۔ ان چاروں گنجے جادوگروں کو شاشا جادوگر کی طرف متوجہ پا کر امرو بجلی کی سی تیزی سے ان کے گھیرے سے نکلا اور اس نے زمین سے ایک پٹاخہ نکال کر ان کے درمیان میں پھینک کر ایک طرف دوڑ لگا دی اور ایک چٹان کی اوٹ میں ہو گیا۔ اسی وقت زوردار دھماکہ ہوا اور گنجے جادوگروں کے جسموں کے چیتھڑے ادھر ادھر بکھر گئے۔ گنجے جادوگروں کے مرتے ہی امرو چٹان کی اوٹ سے نکلا اور جاکا جادوگر کے محل کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک کوئی اس پر جھپٹا اور اسے اٹھائے جاکا جادوگر کے محل کی طرف اڑنے لگا۔ جاکا جادوگر راہداری میں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ایک کمرے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے آقا سے مدد مانگنے جا رہا تھا کیونکہ وہ دنیا کا طاقتور جادوگر ہونے کے باوجود امرو کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ امرو کالے شیطان اور گنجے جادوگروں کو ہلاک کر کے اس کے محل کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ جاکا جادوگر ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا جس پر دائیں بائیں دو ہڈیاں بنی ہوئی تھیں۔ جاکا جادوگر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، مگر جاکا جادوگر جیسے ہی اندر داخل ہوا تھا تو کمرے میں یکدم روشنی پھیل گئی تھی۔ کمرے کے دائیں طرف چبوترے پر ایک سفید رنگ کا بت پڑا ہوا تھا۔ جاکا جادوگر بت کے سامنے جھک گیا۔ آقا میری مدد کریں، آقا میری مدد کریں، جاکا جادوگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو بت کی آنکھوں میں حرکت پیدا ہو گئی۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ جاکا جادوگر۔ اسی لمحے بت میں سے آواز آئی تو جاکا جادوگر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ آقا، امرو عیار میرے محل کی طرف آ رہا ہے، میری مدد کریں، جاکا جادوگر نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ جاکا جادوگر، میں سب جانتا ہوں، اگر تم امرو کو ہلاک کرنا چاہتے ہو تو میری ہدایات پر تمہیں عمل کرنا ہوگا، بت نے کہا تو جاکا جادوگر کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ آقا، میں آپ کی ہر ہدایت پر عمل کروں گا،
آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ جاکا جادوگر نے کہا۔ جاکا جادوگر، تم نے اپنے سب سے طاقتور غلام کالے شیطان کو امرو کو ہلاک کرنے بھیجا تھا، مگر امرو نے اسے ہلاک کر دیا۔ امرو کے پاس ایسی بہت سی کراماتی چیزیں ہیں جن کے سامنے تمہاری کوئی بھی طاقت کامیاب نہیں ہوگی، اس لیے امرو کو ہلاک کرنے کے لیے تمہیں سرخ تلوار کا استعمال کرنا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ تم امرو کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بت نے کہا، بہت بہت شکریہ آقا، میں ابھی امرو کو اغوا کر کے سرخ تلوار سے اسے ہلاک کرتا ہوں۔ جاکا جادوگر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر وہ آقا کو سلام کر کے اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر دیوار پر پھونک ماری تو اس پر ایک منظر ابھر آیا، اور اس منظر میں امرو نظر آنے لگا جو اس کے محل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ امرو کو دیکھ کر جاکا جادوگر کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ اس نے ایک اور منتر پڑھ کر زمین پر پھونک ماری تو زمین میں سے ایک سیاہ نیولا نکل آیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ سیاہ نیولے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ سیاہ نیولے، امرو میرے محل کے قریب موجود ہے، اسے اغوا کر کے لے آؤ۔ اگر وہ کوئی مزاحمت کرے تو اسے بے ہوش کر دینا۔ جاکا جادوگر نے کہا تو سیاہ نیولا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے غائب ہو گیا۔ جبکہ جاکا جادوگر نے دیوار پر ابھرے ہوئے منظر کی طرف ہاتھ جھٹکا تو وہ منظر غائب ہو گیا۔ 5 منٹ کے بعد سیاہ نیولا دوبارہ نمودار ہوا تو اس کے ساتھ ہی بے ہوش امرو بھی وہاں نمودار ہو گیا۔ جاکا جادوگر نے ہاتھ کے اشارے سے سیاہ نیولے کو جانے کا کہا تو وہ زمین میں غائب ہو گیا۔ جاکا جادوگر غور سے امرو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے فضا میں ہاتھ بلند کیا تو اسی وقت اس کے ہاتھ میں ایک سرخ تلوار آ گئی۔ جاکا جادوگر سرخ تلوار فضا میں بلند کیے امرو کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ وہ بے ہوش امرو کے قریب پہنچ کر رک گیا، اور پھر اس نے سرخ تلوار سے امرو کی گردن پر وار کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے کمرہ کربناک چیخ سے گونج اٹھا۔ وہ چیخ امرو کی نہیں بلکہ جاکا جادوگر کی تھی، کیونکہ جاکا جادوگر نے جیسے ہی سرخ تلوار امرو کی گردن پر ماری تھی تو امرو یکدم کروٹ بدل جا تھا، اور اس نے اپنی لات جاکا جادوگر کے پیٹ میں مار دی تھی، جس سے جاکا جادوگر کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی اور سرخ تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر جا گری تھی۔ امرو انتہائی پھرتی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے زمین سے تلوار حیدری نکال لی تھی۔ امرو بے ہوش نہیں تھا بلکہ وہ مکر کر رہا تھا، کیونکہ جب سیاہ نیولا اسے جاکا جادوگر کے محل میں لا رہا تھا تو امرو جان بوجھ کر بے ہوش ہو گیا تھا، اور جاکا جادوگر کے سامنے پہنچتے ہی اس نے دائیں آنکھ تھوڑی سی کھول لی تھی اور وہ جاکا جادوگر کو دیکھ رہا تھا جو سرخ تلوار لیے اس کے قریب آ رہا تھا۔ جاکا جادوگر غسیلی نگاہوں سے امرو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا یہی خیال تھا کہ امرو بے ہوش تھا۔ کیا تم بے ہوش نہیں تھے؟ جاکا جادوگر نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں بے ہوش نہیں تھا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس دوران جاکا جادوگر نے تلوار اٹھا لی تھی۔ مگر اب میں تمہیں ہمیشہ کے لیے بے ہوش کر دوں گا، ہا ہا ہا، جاکا جادوگر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سرخ تلوار لیے اچھل کر امرو کے مقابلے میں آ گیا، اور پھر تلواروں کی جھنکاروں سے کمرہ گونج اٹھا۔ امرو بڑی بہادری سے جاکا جادوگر کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اچانک جاکا جادوگر کا وار کامیاب ہو گیا اور اس کی تلوار امرو کے بازو پر پڑی تو امرو کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ تلوار نے امرو کے بازو پر زخم ڈال دیا تھا جس سے خون نکل رہا تھا۔ اس کے باوجود امرو جاکا جادوگر کے وار اپنی تلوار پر روک رہا تھا، کیونکہ جاکا جادوگر مسلسل امرو پر سرخ تلوار سے وار کر رہا تھا۔ امرو جانتا تھا کہ اگر اسے تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی تو جاکا جادوگر کی تلوار نے اس کی گردن اڑا دینی ہے۔ جاکا جادوگر سے مقابلہ کرتے ہوئے امرو دیوار سے جا لگا تھا۔ اسی وقت جاکا جادوگر نے امرو کی گردن پر سرخ تلوار کا وار کر دیا، مگر امرو بجلی کی سی تیزی سے زمین پر بیٹھ گیا اور تلوار زور سے دیوار پر پڑی۔ جاکا جادوگر نے امرو کو بچتے دیکھا تو وہ بہت غضبناک ہو گیا اور انتہائی تیزی سے امرو پر سرخ تلوار سے وار کرنے لگا، لیکن امرو ہر بار اس کے وار سے بچتا جا رہا تھا۔ جاکا جادوگر رک گیا اور خونخوار نگاہوں سے امرو کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے امرو کی پھرتی اور بہادری پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ بوڑھا ہونے کے باوجود نہایت مہارت سے اس کا مقابلہ کر رہا تھا۔ امرو، اب تم میرے وار سے نہیں بچ سکتے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جاکا جادوگر نے گڑراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اچھلتے ہوئے ایک بار پھر امرو پر تلوار سے وار کر دیا، لیکن جاکا جادوگر کا وار ناکام ہو گیا اور اسی لمحے امرو نے بجلی کی سی تیزی سے تلوار حیدری سے اس کی گردن پر وار کر دیا تو تلوار سے جاکا جادوگر کی گردن کٹ کر دروازے کے پاس جا گری اور اس کے جسم سے خون ابلنے لگا۔ جاکا جادوگر کا جسم جیسے ہی زمین پر گرا تو وہاں گہرا اندھیرا چھا گیا اور چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سینکڑوں بدروہیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد چیخیں بند ہو گئیں اور اندھیرا چھٹ گیا تو امرو نے دیکھا کہ اس کے قریبی شہزادی گلنار
اور اس کا بھائی شہزادہ اسد موجود تھے۔ وہ دونوں عمرو کی طرف بڑھے۔ او کیا تم نے جاکا جادوگر کو ہلاک کر دیا ہے؟ شہزادی گلنار نے عمرو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے جاکا جادوگر کو ہلاک کر دیا ہے، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے تلوار زمین میں ڈال لی اور طلسمی مرہم نکال کر اپنے زخم پر لگانے لگا، جس سے اس کی درد کی شدت کم ہوتی جا رہی تھی۔ عمرو، تم نے مجھے اور میرے بھائی شہزادہ اسد کو جاکا جادوگر کی قید سے آزادی دلا کر ہم پر احسان کیا ہے، اور میں تمہیں اس کا بہت سارا انعام دوں گی، شہزادی گلنار نے کہا۔ انعام تو میں ضرور لوں گا، کیونکہ میں نے ایک طاقتور جادوگر سے مقابلہ کیا ہے، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شہزادی گلنار ہنس پڑی۔ عمرو، میں نے تمہارے بارے میں جو کچھ بھی سنا تھا صحیح سنا تھا، بہرحال تمہیں انعام لینے کے لیے میرے ملک چلنا ہوگا، شہزادی گلنار نے کہا۔ انعام لینے کے لیے تو میں 7 سمندر پار بھی جا سکتا ہوں، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے زمین سے طلسمی قالین نکال کر زمین پر بچھایا اور وہ تینوں اس پر سوار ہو گئے، اور عمرو نے طلسمی قالین کو ملک آٹان کی طرف بڑھنے کا حکم کیا۔ شام تک وہ محل میں پہنچ گئے۔ شہزادی گلنار نے عمرو کی بہت آؤبھگت کی اور وعدے کے مطابق اسے بہت سارا انعام دیا، جسے عمرو نے فوراً اپنی زمین میں منتقل کر دیا، جیسے اس سے خدشہ ہو کہ کہیں شہزادی گلنار انعام واپس لے لے گی۔